السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ زیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے روف کلاسرا صاحب ہیں۔ ناظرین، ابھی تک تو صرف عمران خان ہی عوام کو لے کر سڑکوں پر ہیں، احتجاج اور جلوسوں میں وہ مصروف ہیں۔ عید سے پہلے قربانی کا عندیہ بھی دیا جا چکا ہے، لیکن اب عوامی تحریک اور قاف لیگ وسیع تر اتحاد پر اب متفق ہو گئے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ ادھر عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، قاف لیگ اور عوامی تحریک سے بات ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام جماعتیں حکومت کے خلاف یکجا ہو کر سڑکوں پر آ جاتی ہیں تو کیا واقعی عید سے پہلے قربانی والی بات سچ ثابت ہو جائے گی؟ کیا حکومت کو اس چلنے والی تحریک سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کل بجٹ پیش کیا جائے گا۔ 240 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے کی تیاری بھی کی جا چکی ہے، لیکن ایک عام آدمی جو بجٹ سے ہر سال بہت سی امیدوں کو وابستہ رکھتا ہے، لیکن بجٹ اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو تقریباً ہر مہینے ہی بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے، اشیاء کی قیمتیں مستحکم نہیں رہتی۔ لیکن اس سال عوام کو بجٹ میں کیا کوئی ریلیف ملنے والا ہے یا نہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے اور روزانہ کی طرح کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے انیک سے پوچھتے ہیں کہ انیک آج کیا لے کے آئے؟ جناب، آپ نے بھی بات کی بجٹ کی، تو ظاہر ہے کہ اگر مہنگائی بڑھے گی تو اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے نا، انسان کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہیے، بڑی صحیح بات ہے۔ تو یہ انتظام جو ہے یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران نے کر لیا ہے۔ اچھا، ایک بل جو کہ کمیٹی نے بنایا ہے اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں متفق ہو چکے ہیں کہ صوبائی جو ممبران ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کی سہولیات، مراعات اور تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، انکلوڈنگ اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھی تو عوامی ہے نا جی، عوامی نمائندے۔ قاضی صاحب، شازیہ، ایک خبر واشنگٹن پوسٹ میں چھپی تھی اس ویکینڈ پہ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کون سی وہ 5 تلخ حقیقتیں ہیں افغانستان کے بابت جو کہ ذرا اور کھل کے سامنے آئیں گی 2016 میں جب امریکی فوجیں نکل جائیں گی۔ تو یہ مس ایڈوینچر، کیونکہ اس کے ہمارے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہونے ہیں، تو یہ ان کی جو اسٹیمیشن ہے، خیر سے ہماری تو 25 سال پہلے بھی یہی اسٹیمیشن تھی، بہرحال دیر سے صحیح وہ آئے اس نتیجے پہ، مگر وہ کیا 5 تلخ حقیقتیں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، آپ کو پتا ہے کرزئی صاحب نے ناراضگی کی وجہ سے اب ہمارے آنے سے انکار کر دیا جون کو، تو ہم یہ بھی جو گیلپ سروے ہے 2014 کہ کتنی خوفناک قیمت افغان عوام کو اس مس ایڈوینچر کی دینی پڑی، اور جس رجتیت کو وہ ختم کرنے آئے تھے وہ مزید گہری ہوئی، غربت بڑھی، ایک ملک برباد ہوا، یہ کیا کہانی تھی، اور ہاں مستقبل میں اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ کلاسر صاحب آواز آ رہی ہے؟ اچھا، کل میں نے ایک کالم لکھا تھا روزنامہ دنیا میں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آئی تھنک آج کچھ ڈیلے زیادہ ہے آواز میں۔ کل ایک روزنامہ دنیا میں نے کالم لکھا تھا۔ جی میں نے کل کالم لکھا تھا دنیا اخبار میں، اس کا ٹائٹل تھا سرائکی وسیب کے سیاسی پہلوان۔ اب تک تو ہماری تنقید کا رخ یہ رہتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہماری سول بیوروکریسی ہے یا پولیٹیکل ایلیٹ ہے لاہور اسلام آباد کی، وہ شیئر نہیں دیتی ساؤتھ پنجاب کو اپنی ترقی کا۔ تو لیکن جو میرا اس کا آج کا موضوع رہے گا کہ ساؤتھ کے جو سرائکی علاقوں سے آنے والے جو گونگے ہمارے سیاستدان ہیں، وہ کتنی چھوٹی چھوٹی قیمتیں لے کے سیل آؤٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ساؤتھ کو جتنا شیئر ملنا چاہیے تھا نہ ساؤتھ کو مل رہا ہے، نہ سینٹر کو پورا مل رہا ہے، نہ ایون آپ کے نارتھ کو مل رہا ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے نمائندے ساؤتھ سے آتے ہیں، 150 نمائندہ آتا ہے وہاں ساؤتھ پنجاب سے، کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے جو کھڑے ہو کے قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی میں بات کرے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا ہم لائٹ ڈالیں گے، یہ کیا فینامنا ہے، یہ کیا سٹائل ہے ہماری پالیٹکس کا جو ساؤتھ کے پولیٹیشین کرتے ہیں، یہ پنجاب اسمبلی میں کرتے ہوں یا قومی اسمبلی میں۔ صحیح، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے لندن میں عوامی تحریک اور مسلم لیگ کاف مل بیٹھے اور انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے، یہ حکومت غیر آئینی ہے، لوگ جو ہیں، عوام جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ایک تحریک چلنے جا رہی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے جون میں آنے کا کہا ہے کہ وہ پاکستان میں جون میں آئیں گے، اور انہوں نے متحدہ سے بھی رابطے کیے ہیں، عمران خان سے بھی رابطے کیے ہیں۔ قاضی صاحب، آپ نے بڑی صحافت کی ہے، 1 سال ہوا اس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو کیا کوئی آئینی اور جمہوری کوئی جواز بنتا ہے ایسی تحریک چلانے کا، یا حکومت کو بھی ٹائم دینا چاہیے؟ اور ویسے میں آپ سے آپ نے بات کی تو میں یہ عرض کر دوں، 1 سال نہیں ہوا،
اس ملک میں حکمرانی کرتے ہوئے حکمرانوں کو 70 سال کے قریب اس حکومت کی بات کریں نا، پچھلے یہ حکومت ہو دیکھیں آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں. آپ جہاں سے منظر کو دیکھیں گے منظر اور نظر آئے گا. اگر آپ 180 ملین لوگوں کی جگہ سے دیکھیں گے تو اور نظر آئے گا. تو یہ آگے ہیں. بہرحال اب مسئلہ یہ کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ اب اس پٹاری میں سے کون سا وہ سانپ نکال کے لے آئیں گے کہ عوام کی طرف آ جائیں گے. کیونکہ ہم ایک خاص مائنڈ سیٹ ہم دیکھ چکے ہیں کیوں ہمیشہ، اور یہ کھل کی شجاعت حسین بھی فرماتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی وہ زندگی بھر چلے ہیں. اچھا یہ بڑی انقلاب. اب یہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو شجاعت حسین صاحب ہیں وہ اس بات کو چھپاتے بھی نہیں، اور میں آئی پرسنلی لائک ہم کہ وہ کھل کے ذرا بات کر دیتے ہیں بجائے. یہ ہے انقلاب. ایک طرف انقلاب ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ. تو یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے، یہ کون لوگ آ رہے ہیں. اچھا اب ان کا جو انقلاب ہے، اب انقلاب ان کا بہت حال ہے. گفتگو، ریٹرک، خطابت، وہ آگ لگا دیتے ہیں. اچھا اور بات بھی ٹھیک کرتے ہیں، غلط بات نہیں کرتے، مگر جہاں پہ موقع آتا ہے کہ جناب یہ جو تمام کام آپ نے کرنے ہیں وہ کیسے کریں گے، کون کون سے سیکٹرز ہیں اکانومی کے جس میں جا کے آپ یہ تبدیلیاں کر کے غریب آدمی کے منہ میں نوالا ڈالیں گے. وہاں سے وہ کہتے ہیں زیادہ صوبے بنائیں گے، وسائل نیچے تک دیں گے، اقتدار نیچے تک دیں گے، ہر بے گھر افراد کو میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ میں نے آپ کے قرض کا انتظام کر لیا ہے، اور یہ میں کیکر لگاؤں گا، پھر اس میں کانٹے نکلیں گے، پھر نیچے سے اونٹ گزریں گے، پھر روئی ان میں گھس جائے گی اور میں بیچوں گا. تو یہ تو ہے، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں ہے. باقی عمران خان جو کہہ رہے ہیں پرابلم ضرور ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی آج جو بعض اخباروں میں اسٹیٹمنٹ لگی ہے وہ کہتے ہیں یار ہمیں حکومت کر لینے دو خدا کے واسطے، لیکن چونکہ سوشل سیکٹر پہ اگر اس طرح پریشر آتا رہا تو خوف تو رہے گا حکومت کو، مگر مجھے لگتا ہے کوئی خاص خطرہ وطرہ نہیں ہے حکومت. انیک تحریکیں عام آدمی کی حمایت سے ہی چلتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جن مسائل کا ذکر ڈاکٹر طاہر القادری اور مسلم لیگ کاف نے وہاں بیٹھ کے کیا، انہیں اندازہ ہے اور وہ نکلیں گے ان کی حمایت میں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جو یعنی یہی چودھری برادران تھے 2003 میں 2002 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک اسمبلی مارز وجود میں آئی تھی، طاہر القادری صاحب اس کے ممبر تھے. تو مجھے حیرت ہے کہ اس وقت ان کی یعنی جو یہ ویژن ہے اس سے چودھری برادران نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. چلیے بہرحال وقت گزر گیا. اب جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، آپ اس ایجنڈے کو دیکھیں، یہ بہت اپیلنگ ہے. اس میں سارا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کی یہ پوائنٹس آپ دیکھیں نا کہ حقیقی جمہوریت یہاں پہ نہیں ہے، یا خاندانی بادشاہت ہے، سیاسی آمریت ہے، عوام خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، علاج، پانی محروم ہے. اب جو یہ بتا رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 38، 37، 11، 9، 3 کے مطابق عوامی حکومت جو یہ لے کر آئیں گے وہ لوگوں کو حقوق فراہم کرے گی، تحفظ فراہم کرے گی. کیا کرے گی؟ ہر شخص کو بے گھر کو گھر دیا جائے گا، ہر شخص کو روزگار دیا جائے گا یا بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا. 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ والوں کو آٹا، چاول، دودھ، چینی، سادہ کپڑا، کوکنگ آئل آدھی قیمت پہ فراہم کیا جائے گا. بہت اچھی ہیں. لوور مڈل کلاس کے لیے بجلی، پانی، گیس کے تمام بلوں پہ ٹیکس ختم کیا جائے گا. سرکاری انشورنس ہوگی، غریبوں کا مفت علاج ہوگا. باتیں تو اچھی ہیں. اب یہ کون سی اس میں ایسی اچھا فرقہ واریت اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا کیسے؟ 10,000 پیس ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے. مجھے بریک لینے جی ناظرین، پروگرام میں وقت تک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر طاہر القادری اور مسلم لیگ کاف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں. خلاصہ صاحب، یہی مسلم لیگ کاف پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے ساتھ تھی. جن مسائل کا آج یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ تب بھی تھی، بے روزگاری یہاں پر تب بھی تھی، لیکن اس وقت یہ حکومت کا حصہ تھے. اب ان لوگوں کے پاس انہی مسائل کے ہوتے ہوئے ایسی تحریکیں چلانے کا جواز کیا ہے، کیونکہ یہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہے. یہ بات جو انیک کہہ رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ہوگا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے. میرا خیال ہے ضرورت ہے. اور جو ایجنڈا طاہر القادری صاحب دے رہے ہیں، ہم پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو. وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وایا بھٹنڈا آ رہے ہیں، کینیڈا بیٹھے ہیں، امریکہ بیٹھے ہیں، برٹن بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ ساری ہماری رولنگ ایلیٹ بہر ہی رہی ہے. کوئی ایک دوسرے کو یہ تانے دینے کے قابل نہیں ہے کہ وہ واشنگٹن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ بیٹھے ہیں، وہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تو یہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے. سب نے خیر سے اسی طرح ہی سیاست کی ہوئی ہے. اور میں نے بھی یہ ان کے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو پورا 1 سال لندن میں سنی ہوئی ہے. وہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے تھے. پورا 1 سال میں نے رپورٹنگ کی ہے وہاں پہ 2006 2007 میں. وہ اس سے بھی بڑی بڑی انقلابی باتیں کرتے تھے. اور وہ اس وقت جنرل مشرف پہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے اور اپنے سولوشنز پیش کرتے تھے. میں نے خود ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل میں نے چیزیں سنی ہوئی ہیں. جو بات انیک کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے
کیا پاور جو ہے یہ پاکستان کے چند سیاسی گھرانوں کو ملنی چاہیے؟ یہ قاضی صاحب سے معذرت کے ساتھ اس بات کو تھوڑا سا وہ لائٹ انداز میں ڈیل کرتے ہیں کہ جب تک آپ ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور نہیں کریں گے جو ہم رونا روتے رہتے ہیں. آپ نے 4 صوبے بنا رکھے ہیں, چاروں صوبوں کو دل سے لگا رکھا ہے, پھر ہم نے اتنی ہماری ان سے محبت ہوگی کہ ہم اگر ان میں تھوڑے سے بھی اسٹرکچرل چینجز کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے خدا نہ خاصا پاکستان ٹوٹنے والا ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا مصیبت آنے والی ہے. ابھی بھارت نے, قاضی صاحب کی انڈیا پہ بڑی گہری آنکھ ہے, ابھی انہوں نے انڈیا کی بات کرو باقاعدہ اچھا خاصے ہنگامے ہوئے, لیکن اس کے باوجود نیا صوبہ بنایا گیا. بھارت میں بھی 6 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے انہوں نے بنایا صوبہ, انہوں نے 29 صوبے کر دیے ہیں اور انہوں نے لینگویج کی بیس پہ صوبہ بنایا ہے. وہاں پہ لینگویج کی بیس پہ صوبے بننے کوئی قیامت نہیں آتی انڈیا میں. ہمارے ہاں آپ بات کر کے دیکھ لیں, کوٹوار کی بات کر لیں, آپ سرائکیوں کی بات کر لیں, ہزارہ کی بات کر لیں, آپ کسی اور کی بات کر لیں, تو آپ پہ یوں اٹیک ہوتے ہیں, حملے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اسٹیٹس کو ہے. یہ چاروں صوبے ہیں اسٹیٹس کو, اور چاروں جو فیملیز ہیں بڑی بگ پولیٹیکل فیملیز ہیں وہ اسٹیٹس کو ایسے ہی رکھنا چاہتی ہیں, اسی کے ذریعے وہ ہولڈ رکھنا چاہتی ہیں. جو 35 صوبوں کی بات کر رہے ہیں یہ قادری صاحب, میں ان کا بگ سپورٹر ہوں, میں ان کے اس ایجنڈے کی میں حمایت کرتا ہوں. مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں وہ بندے کیسے ہیں, کس طرح کے ہیں, لیکن بات وہ پاکستان کے لوگوں کو میرا خیال ہے بھلائی کی کر رہے ہیں. نہیں تو وہ کس طریقے سے آئیں, اس حکومت کو, جمہوریت کو ڈیریل کر کے آئیں, اس حکومت کا خاتمہ کر کے آئیں, یا 5 سال انتظار کریں؟ اچھا ایک تو بات یہ ہے 5 سال انتظار کریں یا کریں, مگر ایک میں جو خاص طور پہ انیک نے یہ سارا انیمیریٹ کیا ہے, یہ سارے کلاسر صاحب, میں یہ بالکل جی سر جی کلاسر صاحب جی بولیے. جی کلاسر صاحب, میں اس پہ کہہ رہا ہوں جمہوریت ڈریل والی کیا بات ہوتی ہے. میں اس چیز پہ نہیں مانتا کہ جمہوریت یہ ڈریل ہوتی, ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ رائٹ دیتا ہے, آپ پولیٹیکل ریلیز کر سکتے ہیں, آپ آ کے اپنے جلسے جلوس کر سکتے ہیں, پبلک کو موبلائز کر سکتے ہیں, اپنا نیا پولیٹیکل ایجنڈا دے سکتے ہیں. اگر وہ نیا پولیٹیکل ایجنڈا دے رہے ہیں جو مجھے سوٹ کرتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا ہوں, یہ تو فصلی بٹیرے ہیں جو باقی ملنے کی کوشش کریں گے, چاہے میرے دوست ہیں, ان سے بڑا قریبی, ان سے ایک ذاتی طور پہ بڑا احترام ہوگا چودھری شجاعت صاحب سے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے یہ موقع پرستی ہے, یہ اپرچونٹیزم ہے کہ چلیں طاہر القادری صاحب کا کچھ مجمع ہے, کراؤڈ ہے, لوگوں کو باہر لے آتے ہیں تو ساتھ میں ہم بھی ٹانگے پہ سوار ہو جاتے ہیں. اصل اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے اس موومنٹ پہ تو وہ قادری صاحب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پبلک پریشر ان کو بڑھانا چاہیے. پاکستان کے موجودہ جو آپ کا ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس میں میسو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. پاورز کو آپ نیچے لیول تک جائیں تاکہ نئی پولیٹیکل لیڈرشپ امبارج کرے ان پولیٹیکل خاندانوں سے, جیسے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اٹھا کے مارا نہرو گاندھی, پاکستان میں بھی آپ کو بیر مارنا کرنا چاہتا ہوں اور نچلے لیول سے آنے کی ضرورت ہے. میں جو اس میں انٹروینشن کرنا چاہتا ہوں, ساری باتیں جتنی بیماریاں وہ بتا رہے ہیں طاہر القادری صاحب بالکل درست ہے. اب سوال ایک آتا ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے, کیا وہ میں نے طب یونانی سے ٹھیک کروانی ہے, میں نے ایلوپیتھی کی طرف جانا ہے, یا میں نے ہومیوپیتھی دوائی لینی ہے. اب یہ ٹاسک آ گئے آپ کے سامنے, ویری گڈ. نو اس کے لیے آپ کو چاہیے پیسے کہاں پہ ہیں؟ 73% آپ کی ورک فورس جو ہے وہ بلیک اکانومی میں کام کرتی ہے. تو کیا یہ بتائیں ہمیں کہ کیا یہ جو ہماری 73% بلیک اکانومی اس کو ایکسپروپریٹ کر لیں گے؟ ہمیں پریکٹیکل بتائیں. یہ کہانیاں تقریباً یہ باتیں مختلف انداز میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں اور انیک نے مل کے پروگرام کیا تھا ان کے مینیفیسٹو پہ, آلموسٹ انہوں نے کہا تھا یہ ہم سارا کر دیں گے. اب یہ ذرا بلیک اینڈ وائٹ میں کر رہے ہیں اور اشارے دے رہے ہیں, ساتھ جو ہماری وہ ہیں شکیں ہیں. اب اس کو آپ کریں گے کیسے؟ ایکسپروپریشن کریں گے. اب دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کو اس نظام کو بچانے کے لیے ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. EU کے جتنے ریزلٹس آئے ہیں جس میں عوام نے ریوولٹ کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, یہ جس پہ ہم نے سٹوری کی ہے وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے اس نظام میں رہتے ہوئے تو آپ انسان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. یہ یورپ اور امریکہ کا تجربہ میں بتا رہا ہے. تو اب آئی تھنک اف دے آر سنسیئر, آخری فکرہ, اف دے آر سنسیئر دے شوڈ کم اپ ود اے کنکریٹ پلان کہ جناب ان آبجیکٹیوز کو, یہ آبجیکٹیوز ہیں, یہ ہم دیں گے چھوڑیں دیں گے کیسے؟ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس اکانومی میں آ کے کون ریڈیکل صاحب کا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں 10 نکاتی ایجنڈے میں کہ پاکستان کا ایکسکیوز می جو کل رقبہ ہے یہ 20 کروڑ ایکڑ ہے, 10 کروڑ قابل کاشت ہے, اس میں 5 کروڑ نجی ملکیت ہے, باقی 5 کروڑ سرکاری اراضی ہم کسانوں کو بلا سود قرضے دے دیں گے. انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, یعنی ہم اس طرح سے ایگرو اکانومی ہے تو اس کا سولوشن انہوں نے یہ بتایا.
آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضلعی تحصیلی یونین کونسل گاؤں اور وارڈ کی سطح پہ عوامی حکومتوں کا جو ہے قیام ہوگا. اچھا اب یہ چھوٹے بڑے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کم ہوگا, ذرائع کہاں سے آئیں گے, سادہ طرز حکومت ہوگا, کرپشن کا خاتمہ ہوگا, ٹیکس نیٹ میں اضافہ, لیکیج کنٹرول اور پاکستان میں موجود معدنی اور پیٹرولیم ذخائر. اچھا اب معاملہ یہ ہے, دیکھیے ایکسٹریم ویدرز, طاہر القادری صاحب کا ہمیں اسلام آباد والا شو اگر آپ یاد کریں شدید سردی تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں میں جون میں آ رہا ہوں, آگے جولائی شدید گرمی اور آگے رمضان المبارک ہے. اب ان ایکسٹریم ویدرز میں اگر یہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو ان کا پیشنس اس موسم کی وجہ سے, اور اگر روزے رکھے ہوئے تو بہت ہائی ٹیمپرڈ ہوں گے. آگے سے جو پولیس ان کو جو روکنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی فورسز ہیں وہ بہت ہائی ٹیمپرڈ ہوں گی. سو اس میں جو فساد ہے وہ ہو سکتا ہے, پھیل سکتا ہے. اب نواز شریف صاحب نے دیکھیں اگر تو کسی چیز کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے تو آپ اس کو ڈسکس کر کے بھی آپ اس کی اہمیت نہیں بڑھاتے, لیکن اب نواز شریف صاحب یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے کہا خدا کے لیے پاکستان کو چلنے دو. اس کا مطلب ہے کہ ہیٹ پہنچ رہی ہے. بات یہ ہے, میں اگین کہ جتنا روئیں کم ہے, جو سیکھا تھا انہوں نے, آپ فوراً لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے, خود سادگی اختیار کریں. اب اگر کلاسرا صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ 22 کروڑ کی گاڑیاں آ رہی ہیں, میں ہیلی کاپٹر دیکھوں گا, میں یہ پروٹوکول لگتے ہوئے دیکھوں گا, تو احساس محرومی بڑھے گا, میں آسمانوں سے ہوتی ہوئی حکومت دیکھوں گا, تو پھر یہ جو ایجنڈا ہے آپ طاہر القادری سے اتفاق کریں نہ کریں, ان باتوں سے کون اختلاف کرے گا؟ کوئی بھی اٹھے گا اور ان باتوں کو لے کے آگے آ جائے. صاحب آپ سے آخری سوال, جتنی باتیں قاضی صاحب نے کی, انیک نے کی, جو بھی ایجنڈا وہ لے کر آ رہے ہیں, کیا اس سے واقعی حکومت کو خطرہ لگ رہا ہے؟ ہیٹ پہنچ رہی ہے, جو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ خدا کے واسطے حکومت چلنے دیں. اب بالکل بالکل میرا خیال ہے ہیٹ پہنچ رہی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ خود پاور میں ہوتے ہیں تو پھر تو انہیں خدا کے واسطے یاد آ جاتے ہیں. اپوزیشن کے دنوں میں, انہی دنوں میں شہباز شریف صاحب مینار پاکستان کا اپنا کیمپ بیٹھ کے وہاں پنکھے جھلتے تھے. اب وہ یہ باہر نہیں نکلتے. جو کام اپنے دور میں ان کو ٹھیک لگتے ہیں اپوزیشن میں, جب پاور میں آتے ہو ٹھیک نہیں لگتے. اب بھی موقع ہے, میں کہوں گا اب بھی ہے, یہ ہائی جیک کریں اس ایجنڈے کو جو طاہر القادری صاحب ان کو دے رہے ہیں. ابھی بھی یہ بیٹھ کے میسو قسم کی ریسٹرکچرنگ کریں, پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلز لے کے ہیں. یہ پنجاب کے آپ کے انہوں نے باقاعدہ ریزولوشن پاس کی ہوئی ہیں 2 صوبے بنانے کی, نارتھ میں بھی علیحدہ بنائیں, شمالی پنجاب کو بھی آپ حصہ دیں اور ان کو بھی پاور اسٹرکچر میں شامل کریں, اور باقی ملک میں جہاں جہاں ریسٹرکچرنگ کریں. اس سے بھی اب بات نہیں ٹلنے والی کہ مہنگائی کم کر رہے ہیں. اب آپ کو میسولی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. آپ کو فائنینشیل ریسورسز نیچے تک لے کے جانے ہیں, وہ نیچے تک لے کے جانے. اب لاہور سے بیٹھ کے یا کراچی سے بیٹھ کے آپ چیزیں نہیں چلا سکیں گے. پھر مجھے وہی بات ایک لاسٹلی ابھی دیکھ لیں کہ ان تمام نے دعوے کیے تھے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکیں گے, لیو الون یہ صوبے بنائیں گے ڈسٹرکٹ. ایون عمران خان کو دیکھیں جو سب سے بڑے دعوے کرتے 3 مہینے میں ہم کرا دیں گے, وہ بھی ان کے ساتھ مل چکے, اب ان کو 1.5 سال ہونے والا سال ہو گئے, انہوں نے بھی الیکشن. کلاسرا صاحب نے اپنے کالم میں, جیسے میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیں, انہوں نے بڑی اچھی اپنے کالم میں کل ایک فگر لکھا کہ 60 جو ریزرو سیٹیں ہیں اسمبلی میں خواتین کی, اس میں 34 صرف لاہور سے ہیں. ہاں یہ پہلے بھی ہم مگر ایک اس میں سوال کلاسر صاحب یہ ہے, میں کنکلوڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں. وہی اداکار ننا کی بات کہ ایک دن جب نیوز کاسٹر نہ آیا تو کہا کہ یہ ذرا خبریں پڑھ دیں, تو انہوں نے کہا خبریں تو میں پڑھ دوں گا, خبریں تو میں بٹ لگتا ہے, یہ بتا دوں گا, خبریں تو میں پڑھ دوں گا, مانے گا کون؟ بات یہ ہے کہ عوام کیا باور کر لیں گے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ہمیں یہ سب کچھ لے کے دینے کے لیے آئے ہیں, وہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کل بجٹ آنے والا ہے, لیکن اس بجٹ میں ایک عام آدمی کو کیا ریلیف ملنے والا ہے, اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کل 3 جون ہے اور کل بجٹ پیش کیا جائے گا جس میں 240 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں. تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں بالکل بھی کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا. بجٹ میں صحت کے لیے 10, تعلیم کے لیے 121 اور امن و امان کے لیے 154 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی, اور NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 1703 ارب روپے دیے جائیں گے, جس کی بات ہمیشہ سے کلاسر صاحب کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے تحت پیسے تو ملتے ہیں لیکن یہ پیسے لگائے نہیں جاتے. ایوان صدر اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے فنڈز میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس کے مجموعی طور پر 1 ارب 61 کروڑ 42 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال میں
عوام کہاں پر کھڑی ہے؟ عوام کے لیے اس میں کیا ریلیف ہے؟ ایک تو تھوڑی ترمیم کر لیں آپ، کیونکہ ابھی ویسے کلیئر نہیں ہو، مگر کلاسرا صاحب نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا کہ وہ جو 25% کاٹے جائیں گے ایٹ سورس پیسے، وہ NFC ایوارڈ سے اگر کاٹے جائیں گے، وضاحت نہیں آئی ہم ویسے ہمیں کوئی اطلاع دے دے تو ہم وہ بھی بیان فرما دیں گے. تو یہ NFC ایوارڈ شاید اتنا نہ ہو، کیونکہ اب جو IPPs ہیں وہ ہمارا بہت وائٹل ایشو ہے، وہ بہت اہم ہے. بھلے میں دیکھ رہا تھا کوئی کہتے ہیں کہ 30 سے 60 ارب ڈالر انہوں نے کمائے ہیں اس ملک سے، اب فوج بھی پیچھے رہ جائے گی، ڈیٹ سروسنگ بھی پیچھے رہ جائے گی، یہ ماشاءاللہ آگے ہوں گے. ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، ممکن میں غلط کہہ رہا ہوں، ہم کریکٹ کر دیں گے اگر کوئی اور مد ہے اس میں کاٹے جائیں گے. رہی بات آپ کے بجٹ کی، تو بجٹ میں معاملہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو مڈل ٹیئرز ہیں ان پہ ٹیکس لگا پچھلی دفعہ بھی، اب وہ وکلاء کو بھی اندر لے کے آ رہے ہیں شاید ڈاکٹرز کو لے کے آئیں گے، سروسز سیکٹر میں ٹیکس لگائیں گے. پیسے تو انہوں نے ریز کرنے ہیں. اب پیسے ریز کرنے کے لیے 2-3 مقامات آؤ فغاں ہیں جہاں سے آپ نے ریز کرنے ہیں. ایک تو اصل مقام آؤ فغاں تو عوام ہے کہ ان پہ آپ ٹیکس لگا دیں. اب مڈل ٹیئرز کو بھی لگا دیں گے. مگر سوال پھر یہی آتا ہے کہ ٹیکس نیٹ اگر آپ نے بڑھانا ہے اور 9 یا 10% یا 10.1 جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہیلتھی فگر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ جو انیک ابھی بات کر رہے تھے آپ کہ 3.2 ملین لوگ کدھر گئے وہ جن پہ ٹیکس لگنا ہے. اب پیسے تو ادھر ہیں اور ایک آدمی اتنا ہے یہاں پہ کہ وہ پورے ملک کا قرضہ ہفتے میں، مطلب یہ ہم کہانیاں جو سنتے ہیں تو یہ ہے. باقی اب ٹیکس اب جو بجٹ ہوتے ہیں نا اس میں عوام دوستی اور یہ صرف رہ گئی ہے کہ نمائشی باتیں، وہاں پہ کوئی عوام دوستی نہیں رہ گی، کیونکہ یہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ جو ہے اس میں گروتھ آپ نے حاصل کرنی ہے اسی سے، جس طرح بڑے بڑے آپ پروجیکٹ بنائیں گے اس کا نیچے. ہاں اور یہ بھی بتا دوں پچھلے سال کے جو ان کے فگرز تھے اس میں مینوفیکچرنگ میں انہوں نے امپروو کیا ہے، ایگریکلچر میں یہ نیچے گئے ہیں، سروسز میں نیچے گئے ہیں، مگر مینوفیکچرنگ میں یہ جو اوپر آئے ہیں وہی بڑے پروجیکٹ وہی اسی سے، مگر کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں انٹو دی ویلفیئر آف کامن مین؟ تو یہ دیکھیں. آج میں اخبار میں دیکھ رہی تھی کلاسرا صاحب کی حکومت کا بجٹ سیشن کے دوران مظاہروں کو سختی سے روکنے کا فیصلہ. حکومت اس کا مطلب یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ مظاہرے ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے کوئی ریلیف ہی نہیں رکھا. شاہجہاں قاضی صاحب نے بھی بڑی ایک لمبی عمر یہ ڈیسک پہ گزاری ہے، میں نے بھی لمبی عمر ایک رپورٹنگ کی ہے. یہ ٹیبل سٹوریز ہوتی ہیں. میرے جیسے نلائق نکمے رپورٹر کے پاس جس دن کوئی خبر نہیں ہوتی وہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے، اچھا یار کیا خبر بنانی چاہیے، یار آج کیا لکھنا چاہیے. یہ ٹیبل سٹوریز ہیں. سو میں نہیں بلیو کرتا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بڑی سختی سے نمٹیں گے. نہ اس میں کسی کا ورژن ہوتا ہے، نہ وہ کسی کنسرن سے بات کرتے ہیں، نہ ان کو انٹیریئر منسٹری سے کوئی ویو ملے گا. لہٰذا یہ بیس لیس، اور ہمیشہ اردو پریس میں اس طرح کی خبریں آپ کو زیادہ ملیں گی. یہ ٹیبل سٹوریز ٹوٹل. یہ تو ایک تو اس پہ بات ہوگی. دوسرے جو قاضی صاحب نے بڑا پاسنگ کامنٹ کر دیا، یہ بڑی سیریس بات ہے قاضی صاحب کو، اور ہمیں کسی وقت اس پہ پورا سیگمنٹ لگانا چاہیے کہ پاکستان کی ایگریکلچر گروتھ جو ہے پچھلے 1 سال میں وہ ڈاؤن گئی ہے. اور گروتھ کتنی کھڑی ہے؟ جو میں فگر دیکھ رہا تھا وہ 2.1% پہ آ گئی ہے. جو 25% ہے یہ ہم کہتے ہیں آپ کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے، جو 25% ہے سو کارڈ کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے، اگر وہ 2.1% پہ نیچے آیا ہے، اس کی گروتھ نیچے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 70% جو پاپولیشن آپ کے رورل ایریاز میں ہے وہ غریب ہوئی ہے. اگر ان کی گروتھ اوپر نہیں گئی ایگریکلچر کی تو وہ غریب ہوئے ہیں. پیسہ آپ کے اربن سینٹر سے رورل سینٹر نہیں گیا بلکہ رورل سے وہ پیسہ شہریوں کی جیب میں آیا ہے. وہ سیکٹر آپ کا ڈاؤن گیا ہے، وہاں غربت بڑھی ہے، جاب لیسنس بڑھی ہے، اور آپ کو کچھ چیزیں امپورٹ کرنی پڑ جائیں گی. سو وہ بہت بڑا میرا خیال ایریا ہے اور ان کی بڑی فیلور ہے. میں نے آپ کو پچھلے دن اسٹوری کر کے دی تھی کہ 50 روپے کی ریکویسٹ کی تھی. وہ سیرت اصغر صاحب کا اور بابو بیٹھے ہوئے ہیں ایگریکلچر منسٹری میں، سارا سال سوئے رہتے ہیں یہ، اور انہوں نے جب اس کے ہارویسٹنگ کے 1 مہینے بعد ریکویسٹ کر کے سمری بھیجی سیرت اصغر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ 50 روپے گندم کی قیمت بڑھا دیں. تو وزیر اعظم صاحب اور ان کی کیبنٹ نے فرمایا ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم 50 روپے بڑھائیں قیمت اور کسان کو 50 روپے زیادہ دیں. ایگریکلچر آپ کا ڈاؤن کیا ہے. اور جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اسمال مینوفیکچرنگ آپ کی ڈاؤن گئی ہے، وہ دیکھنے والی ہے. ٹیکس پہ میں لاسٹلی بات کروں، لگے گا ٹیکس کے لیے اگر مجھے آپ نے یہ جو بتانا ہے کہ نئے وفاقی بجٹ میں کلاسرا صاحب بھی آپ نے اپنی خبر بتانی ہے، میں چاہتی ہوں اسی میں آپ ساتھ وہ جوڑ کے بتا دیں کہ نئے وفاقی بجٹ میں پسماندہ جنوبی پنجاب کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا. شاید جو بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے میرے لیے، شاکنگ بھی ہے کہ نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا جمعرات والے دن. اس میں وزیر اعظم صاحب نے بیٹھ کے پریزائڈ اوور کیا، جس کی کچھ ڈیٹیل قاضی صاحب نے اس دن شیئر بھی کی تھی ہم نے. اس میں جو انہوں نے ترقیاتی فنڈز رکھے، اسپیشل فنڈز دیے گئے ہیں کچھ پسماندہ علاقوں کو. اس میں بلوچستان کو دیا گیا ہے، سندھ کو دیا گیا ہے، KPK کو دیا گیا ہے، AJK اور گلگت وغیرہ ٹھیک دیے گئے ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں. اس میں پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ کا علاقے کا نام ہی نہیں ہے. اچھا. نہ لاہور ہمیں شیئر دینے کو تیار ہے ساؤتھ کو، نہ نارتھ کو. انہوں نے 36 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے. 36 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی انہوں نے پنجاب کے جہاں 36 ڈسٹرکٹس ہیں، 12 کروڑ کی آبادی ہے،
اور یہ صرف میں ساؤتھ کی نہیں بات کر رہا، ایون آپ کے سینٹرل پنجاب میں ابھی یہ کہیں پہ دیکھ رہا تھا، ابھی ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ دیپال پورا قصور کی سڑک ہے وہ 5 سال سے نہیں بن سکی. ہم رو رہے ہیں کہ ملتان اور میاں والی کی سڑک کو بنے ہوئے یہ کئی عرصہ ہو گیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ایسے سیم نارتھ پنجاب میں بہت بڑے ایشوز ہیں. سو اصل چیز جو ہو رہی ہے پنجاب میں، جو میرا اس پہ فوکس ہے، جو کالم بھی میں نے لکھا ہے، ہمارے سرائکی علاقوں سے جو ایم پیز آ رہے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے علاقوں کے ساتھ. ہمیں شکایت لاہور کی بیوروکریسی یا رولنگ لیڈ سے مجھے نہیں ہے، نہ اسلام آباد سے ہے. مجھے اگر شکایت ہے وہ سرائکی علاقوں یا جنوبی پنجاب سے آنے والے ایم این ایز اور ایم پی سے ہے جو گونگے بن چکے ہیں، قومی اسمبلی میں بات نہیں کرتے، فیکٹس اینڈ فگر نہیں اکٹھے کرتے، ان کو چیلنج نہیں کرتے، کنفرنٹ نہیں کرتے، کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ فائٹ نہیں کرتے، اپنے حصے کا شیئر نہیں مانگتے اور نہیں لیتے کیا ہیں. یہ چھوٹی موٹی انہوں نے تھانہ دار چینج کروانا ہے، انہوں نے استانیوں کو ٹرانسفر کروانے ہیں، انہوں نے مرضی کا پٹواری لگوانا ہے اور بہت بڑی برائب ہو گئی. اب جیسے سرائکی علاقوں سے 2-3 انہوں نے وزیر بنا دیے، ریاض پیرزادہ صاحب اور سکندر بوسن صاحب، اور دونوں خیر سے جناب مشرف کے رائٹ ہینڈ ہوتے تھے. اور تیسرا یہ کیا کرتے ہیں، چھوٹی موٹی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بنا دیتے ہیں جہاں سے ان کو گاڑی مل جاتی ہے، ایک پیٹرول مل جاتا ہے اور مفت کا ان کو ڈرائیور مل جاتا ہے. یہ پرائس ہے جو ساؤتھ پنجاب آپ کا پے کر رہا ہے. ابھی آپ نے بات کی این ایف سی کی، این ایف سی کی بات کی کہ 700 روپیہ پچھلے سال ملا ہے پنجاب کو. اس سال پنجاب کو دیکھیں گے آپ کو یہ 800-900 روپیہ ملے گا، اور 700-800-900 روپے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ ڈسٹریبیوشن کہاں پہ ہو رہی ہے. اور ساؤتھ کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ اس دفعہ ان کے اس میں ڈیزائن میں نہیں ہے. 166 روپے کے آپ ٹرین بنا رہے ہیں، سارے کا سارا پچھلے سال کا جو بجٹ کا پیسہ بچا ہے آپ نے لاہور پہ لگا دینا ہے. اور میں لاسٹلی بات کر لوں، لمبی ہوگی بات، آپ لاہور کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. وہ دشمنی یہ ہے کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے پورے ساؤتھ سینٹر اور نارتھ سے لوگ کلاسرا صاحب بس میں ایک فکرہ بولنا چاہتا ہوں جو میں جو کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح لوٹنے والوں کی کوئی قومیت اور علاقہ نہیں ہوتا، اسی طرح لوٹنے والوں کا بھی کوئی قومیت اور علاقہ نہیں ہوتا. لہذا میرے خیال میں ایٹ لیسٹ وی آر آن دی سیم پیج. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے ناظرین. پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عوام کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن کے پی کے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک تنخواہوں کا بجٹ تیار کر لیا، وہ کیا ہے وہ انیک ہمیں بتائیں گے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. انیک عوام کو اس بجٹ سے کچھ ملے نہ ملے، کے پی کے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے کتنی تجویز دی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے؟ جی تبدیلی ظاہر ہے، صرف ان کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ تبدیلی. اب آپ دیکھیں ضرور بتائیں. رپورٹ پبلش ہوئی ہے شازیہ، بڑی دلچسپ ہے. اس میں یہ جو ایک کمیٹی ہے، اسپیشل کمیٹی، اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق پختونخوا حکومت نے منظور کر لی. اچھا، اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ممبران شامل تھے. اچھا، اب اس میں جو ہے پہلے یہ ہم دیکھ لیں کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک اجلاس ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر کو 8 لاکھ روپے کا پڑتا ہے، اور ان 8 لاکھ روپے میں نہ سیکورٹی کے خرچ شامل ہے نہ انٹرٹینمنٹ کا خرچ شامل ہے. اس کے باوجود اچھا یہ جو اجلاس ہوتا ہے 8 لاکھ روپے کا جو پڑتا ہے ٹیکس پیئر کو، اس میں جو لاسٹ فرائیڈے تھا اجلاس کے اینڈ میں صرف 10 لا میکر اسمبلی میں موجود تھے، صرف 10، یعنی ان کی اٹینڈنس اور ان کی دلچسپی کا یہ عالم ہے. اب جب اسپیکر صاحب ہیں اسد قیصر صاحب، ان سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ یہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی، انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے مڈل کلاس موسٹلی ایم پی ایز ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ جسٹیفائی ہونا چاہیے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ تو بینکرپٹ ہو چکے ہیں، مطلب ان کے خرچ اتنے زیادہ ہیں. آگے جا کے اب یہ ٹرانسلیٹ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے شازیہ کہ ایک جو ایم پی ہے ان کے منتھلی الاؤنسز اور پریولیجز جو ہیں یہ 77,600 روپے سے چلے جائیں گے 2,04,040 روپے. اب آپ انکریز دیکھیے. اچھا، اس کے بعد ٹریول الاؤنس جو ہے یہ 3 روپے پر کلومیٹر سے 15 روپے پر کلومیٹر روڈ کا جو ہے وہ ہو جائے گا. ایک ایم پی اے کی جو سیلری ہے وہ صرف سیلری وہ 18,000 ہے 12,000 کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کا جو 10,000 روپے آفس مینٹیننس ہے، 10,000 روپے ٹیلی فون الاؤنسز ہے، 10,000 روپے جو ہے وہ یعنی جو سمچوری الاؤنس ہے، 4,800 یوٹیلیٹی الاؤنس ہے، 30,000 روپے ہاؤس رینٹ ہے وچ از کرنٹلی 0، 9,000 روپے میڈیکل الاؤنس ہے، 15 کلومیٹر ظاہر ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. اچھا، اب اس میں گزارش یہ ہے یہ بتا دیں کہ اسپیکر صاحب کو سفر کی مد میں کتنا مل رہا ہے. جو اسپیکر صاحب ہے جی ان کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان کو 2 لاکھ روپے پر منتھ ایڈیشنل دیے جائیں گے ٹریول الاؤنس کی مد میں، اور ڈپٹی اسپیکر کو 1.5 لاکھ روپے جو ہے پر منتھ ٹریول الاؤنس ملنا چاہیے. اور ان کی جو سیلری ہے اسپیکر کی بیسک سیلری وہ 30,500 سے چلی جائے گی 80,000 روپے پہ، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان کی 27,000 روپے سے چلی جائے گی 54,000 روپے پہ.
اچھا، اب اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا کہ الیکشن لڑنا خود ایک بہت زیادہ مہنگا کام ہوتا ہے اور اس کے لیے ظاہر ان کے پاس پیسے تھے یا اسپانسرز ہوں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. 4 سدہ میں کل 2 اور بچے میزل کی ویکسین لگنے کے بعد جہاں بحق ہو گئے ہیں. یہ 12 دنوں میں 7 بچوں کی ویکسین لگنے کے باوجود ویکسین میزل کی ویکسین لگنے کے بعد. اب یہ جو ویکسین ہے انفیکٹڈ یہ ایکسپائرڈ تھی. اس کی کیا کوالٹی تھی, یہ کیوں تھی؟ 12 دنوں کے اندر 7 بچے. اب یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہلے ہی ویکسینیشن پولیو کے لیے حملے ہو رہے ہیں. وہاں پہ اگر 12 دنوں کے اندر 7 بچے ویکسینیشن کے یعنی انجیکشن کے بعد اگر فوت ہو جاتے ہیں تو لا میکرز نے ان معاملات کو اٹھایا. میں نہیں جانتا. صحیح، ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ مہنگائی کے حساب سے اپنی پاکٹ کو تو آپ ہیوی کر رہے ہیں لیکن عوام وہیں کے وہیں کھڑے. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھیں شاہ جی. یہ ایک اس ویکینڈ پہ ایک سٹوری آئی تھی جو واشنگٹن پوسٹ ایک امریکی بڑا اخبار ہے اس کی آئی. اس میں انہوں نے جو اس کی ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ جی 5 تلخ حقیقتیں جو کہ سامنے آئیں گی افغانستان سے US فورسز جانے کے بعد. پہلی جو تلخ حقیقت ہے انہوں نے کہا کہ اب اس جنگ کو لڑیں گے افغانستان کی فوج. اچھا. اور وہ کیوں لڑے گی؟ کیونکہ 1,40,000 جو عالمی فوج ہے جس میں 1 لاکھ امریکہ کی تھی, 40,000 باقی اس کی اتحادیوں تھی, اس نے طالبان سے شکست کھا لی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے. تو اب یہ لڑیں گے. خیر, اب اگر 1,40,000 دنیا کی فوج نہیں لڑی تو اب یہ لڑیں گے. اب پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ جو افغان ملٹری ہے اس کی کیا سٹیٹ ہے. وہ کہتے ہیں اب ہے تو خاصی بہتر, مگر افغان ملٹری دنیا میں ایک مذاق بنی ہوئی ہے کہ 1 مہینے میں جتنے بندے آپ رکھتے ہیں اس سے زیادہ جو ہیں ٹوٹ کے طالبان میں چلے جاتے ہیں اور ان کی انکمپیٹنس پرووربیل ہے. تو یہ اب وہ فوج ہے جو ان کی جگہ لے گی. پھر وہ کہتے ہیں جی اگلی جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جتنی معیشت چل رہی تھی وہ ساری کی ساری امداد آ رہی تھی جو بند ہو رہی ہے. جو ان کی نان سیکورٹی ایڈ تھی وہ آدھی کر دی ہے. $6.5 بلین چاہیے ہوں گے ان کو اپنی فوج کو مینٹین کرنے کے لیے جو ان کے پاس نہیں ہوں گے. تو لیکن انخلا کے بعد کچھ امریکی فوج تو بھی وہاں پر رہے گی. 9,500 2016 کی بات کر رہا ہوں. 9,000 10,000 سے کم رہیں گے کچھ نہیں ہے. یہ اب جو تھے انہوں نے تقریباً 700 ان کی بیسز تھی. اب وہاں سے یہ بھی ڈرا کر لیں گے. اور ایک سب سے دلچسپ بات وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب جو خطرہ ہے افغانستان کو وہ طالبان سے نہیں ہے تو بھائی کس سے خطرہ ہے پھر؟ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ حکمرانی کریں گے اور لڑیں گے کابل کے محل میں بیٹھ کے, وہ جو فیکشنز ہیں, کیونکہ کرزائی بڑا چلاک آدمی تھا, اس نے تو وہ چلا لیا سب کچھ, وہ چلاتا رہا. لیکن اب جو آتا ہے اگر فیکشن وہ ان کے اندر ان فائٹنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے تو ایک اور خانہ جنگی وہاں سے خیر سے شروع ہو جائے گی. اور آخری جو بات تھی ان کی وہ یہ تھی کہ جی ہم نے کچھ گینز بھی کیے ہیں. گینز کیا ہیں کہ 2.5 ملین بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں, ہر بندہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے, دس اینڈ دیٹ. ایک تو یہ کہانی, اور یہ بھی سسٹینیبل نہیں رہیں گے, یہ بھی چل نہیں سکیں گے. مگر میں نے اس کے جواب میں نے جو گیلپ سروے ہے 2014 کا وہ افغانستان میں جو ہوا ہے اسی جنوری میں ہوا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے 3 ہیڈ بنائے ہیں. تھرائیونگ یعنی ترقی کرتی ہوئی آبادی کتنی ہے, اسٹرگلنگ جو مشقت کری جا رہی ہے, سفرنگ جو ذلت کا شکار ہے. 2008 میں 68% لوگ اسٹرگل کر رہے تھے, 27% لوگ ذلت کا شکار تھے اور 5% لوگ تھرائیو کر رہے تھے, 5% لوگ ترقی کر رہے تھے. آج 2012 یا 2013 میں آ کے عالم یہ ہے کہ ذلت کا شکار وہ کہتے ہیں 55% ہو چکے ہیں اور اسٹرگلنگ کے نیچے آ گئی ہے. اور اب یہ ہے وہ مقام جہاں پہ امریکہ چھوڑ کے جا رہی ہے. اور یہ ہے وہ خطرات اور کنسرن. جب ہم طالب علم تھے یا ایکٹیوسٹ تب یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ہمیں برباد کریں گے. اور یہ اب اینی باڈیز گیس کہ ایک فیلڈ اسٹیٹ, ایک ڈیسٹیبلائزڈ اسٹیٹ, خانہ جنگی کا شکار اپنے نیبرن میں کیا کرے گی یا کیا نہیں کرے گی. کلاسر صاحب پہ اس کا ٹیک لے لیتے ہیں. جی کلاسر صاحب. شاہجہاں اس میں میرا خیال قاضی صاحب نے جو ایکسپلین کی ہے سچویشن 2-3 چیزیں ہیں. ایک جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکن یہ جنگ اپنی ہار کے جا رہے ہیں, میں اس سے نہیں اگری کرتا. اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ طالبان جو ہیں وہ 9/11 کو جو اپنی جنگ تھے وہ امریکہ لے کے آئے تھے, اور یہاں پہ کہا جاتا ہے انہوں نے جو کچھ بھی تھا انہوں 3,000 بندے مارے. امریکن جو ہیں جو ان کی سیل پہ وار رہی تھی اس وار کو افغانستان لے کے گئے, 10 سال رہے, مار دھاڑ کی, جو بھی کیا وہ سب کو پتہ ہے. ہاں ان کی کامیابی یہ ہے جو ہمیں نہیں بتاتے یہ کہ ان 10 سالوں میں طالبان اپنے تمام تر دعووں کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ اٹیک کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, بڑی دھمکیاں بڑے بڑھ کے ہم نے سنی. انہوں نے دوبارہ یہاں پہ ان کو اپنا پر بھی نہیں مارنے دیا, چیڑی کو وہ کہتے ہیں چڑیا کا پر بھی نہیں مارنے دیا. یہ امریکن کی سب سے بڑی وکٹری تھی جو بیسز سے جہاں سے سمجھتے تھے ان پہ اٹیک آ رہا ہے. وہ یہ جنگ تھی امریکہ سے واپس افغانستان لے کے گئے. انہوں نے افغانستان کی جنگ جو تھی امریکہ میں نہیں لڑی,
افغانستان میں لڑی ہے اور آپ کے سامنے ہے جس طرح کی لڑی. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان میں جو بڑے فیکشنز ہیں جو اس میں لنگوسٹکس یا دوسرے ان کی نسلیں جو ہیں وہاں موجود ہیں, تاجک ہیں, ازبیک ہیں, اس کے بعد ہزارہ کے لوگ وہاں شیعہ ہیں, یا یہ پشتون ہیں. اس وقت جو ٹربل زیادہ ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان کے جو ہمارے یہ بارڈرنگ ایریاز ہیں, کندھار ہو گیا, کنڑ وغیرہ ہو گیا, یہ جو ہمارے ساؤتھ آف افغانستان ہے, پشتون جس میں زیادہ ریزسٹنس پشتون سے آ رہی ہے. اب اس کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ سسٹم چھوڑے ہیں, ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو میرا خیال ہے ہم پاکستان میں نہیں سمجھتے, کہ جنگ اب بدل چکی ہے. اب وہ یہ کنسپٹ ختم ہو گئے ہیں کہ آپ نے گراؤنڈ فورسز رکھنی ہے, اور گراؤنڈ فورسز 5 لاکھ رکھیں, 3 لاکھ رکھیں, 2 لاکھ رکھیں. اب اس کی ضرورت امریکنز نے عراق وار کے بعد ثابت کر دیا تھا کہ ایریل وار جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی. گراؤنڈ کی اب آپ دیکھ لیں وہ اگین امپورٹنس نہیں رہی. ہم نے عراق وار دیکھی ہے, اس کے بعد کویت میں ہم نے دیکھا ہے, اور پلس افغانستان میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک فوجی اتارے بغیر 30 دنوں کے اندر انہوں نے اپنی وہاں پہ ایریل بمبنگ کر کے افغانستان کو انہوں نے وہ کیا تھا, کنکر کیا تھا. اب بھی 10,000 جو بندہ رکھا ہے انہوں نے, ان کو ایریل سپورٹ بھی رہے گی, اور پلس وہ $4 بلین جو امریکنز ہیں وہ ان کو ملٹری ایڈ بھی دیں گے, $4 بلین جو ہے ان کو اکنامک ایڈ بھی دیں گے افغانستان کو, جو پاکستان کو بھی نہیں مل رہی. اور یہ بات سکرا امام نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا تھا, اس نے یہ سرتاج عزیز کو, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں خانہ جنگی بڑھے گی, غربت بڑھے گی, بروزگاری. امریکن اتنا پیسہ تو آپ کو نہیں دے رہے جتنا $8 ارب وہاں پہ دے رہے ہیں, اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ غربت بڑھے گی. $8 ارب امریکن نے وہاں پہ ہر سال ان کو دینا ہے. اس پہ میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. کلاسر صاحب, ایک تو سوشل فگر اگر آپ دیکھ لیں, اگر ایون نجیب کی حکومت سے آپ دیکھ لیں تو وہ جو نقصان, یہ جنگ اگر ہاری ہے تو ایک تو ہمارے افغانستان کے عوام نے ہاری ہے, پیسے اس میں قرضائی اور 4 بندے بنا کے لے گئے. سیکنڈلی یہ جنگ جیتی ہے, $700 بلین کی دہاڑی لگائی ہے امریکنز کی جو کمپنیز تھی, اور اس میں امریکی عوام بھی ہاری ہے, کیونکہ یہ جنگ کسی ٹیررزم کے لیے یہاں آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ 9/11 کا کوئی پلان یہاں ہوا تھا. اسامہ بن لادن اگر ایک برا ان کے خیال میں ایک شخصیت تھی تو وہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی, میں آخر میں کوٹ کرتا ہوں, کسی نے لینن سے پوچھا کہ وار از ٹیریبل, اس نے کہا یس اٹ از ٹیریبل بٹ اٹ از ٹیریبلی پروفیٹیبل. پروفٹ کس نے ریپ کیے, مارے ہم گئے, افغانستان کے عوام مارے گئے. اینڈ آئی تھنک اٹ از ٹو اٹ از ٹو روزی پکچر. آپ دیکھ لیں گے, ہم بھی ادھر اسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. قاضی صاحب ایک کوشچن آپ سے ہی ہے, آپ سے قاضی صاحب, آپ نے کہا $700 ارب جو ہیں وہ امریکن کمپنی کو ملے, یا کس نے دیے؟ پاکستان نے دیے, افغانستان امریکی عوام نے دیے, امریکی عوام کے ٹیکس پیئرز نے دیے. وہ جو $100 امریکی کماتا ہے نا, وہاں بھی ورکنگ کلاس ماری گئی, یہاں بھی ماری گئی, وہاں بھی بینیفیشری وہی کلاس تھی, یہاں بھی بینیفیشری وہی کلاس ہے. وہ 5% جسے گیلپ کہتے ہیں کہ تھرائیونگ, وہ کون سے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ یہ پیسے دیتے تھے, اوپر جو چوری چکاری ہوئی, نیچے عوام کی ذلت وہاں بھی اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن قاضی صاحب انہوں نے اپنی عوام کو 9/11 جیسے واقعات دوبارہ بچا لیا. مجھے کلوزنگ دینی ہے. 9/11 سے زیادہ گئے تھے افغانستان میں. کلاس صاحب کلوزنگ کا وقت ہے. کلاس صاحب پھر کل انشاءاللہ دوبارہ سے کل سے کنٹینیو کریں گے. مجھے کلوزنگ دیں. جی بالکل, چلیں کلوزنگ ہو گیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.